نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے سوال کرنے کی فضیلت، سوال کرنے کی ممانعت، سوال کی حدیں، سوال کی قسمیں، سوال و اعتراض میں فرق، کیا معترض کی نیت علم حاصل کرنے کی ہوتی ہے، معترض وسائل کی نیت کیا ہوتی ہے، انسان سوال کب اور کیوں کرتا ہے، سوال کیوں ضروری ہے، سوال کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلام اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل علم سے سوال پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 34 یہ آیت علم کے حصول کے لیے سوال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما شفاء العی سؤال، یعنی نادانی کا علاج سوال کرنا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 336۔ یہاں سے سوال کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ ایک ذہانت سے بھرپور سوال آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض طالب علم تو اپنے تعلیم گاہ میں مشہور ہی اس وجہ سے ہوتے تھے کہ ان کے سوالات بہت زیادہ ذہانت والے ہوتے تھے، اور وہ سوال کرتے تھے۔ استاد کو ہمیشہ وہ طالب علم پسند آتا تھا جو بہت زیادہ سوال کرتا تھا اور بڑے بہترین سوال کرتا تھا۔ سوال کرنے والے طالب علم ہمیشہ استادوں کی لیے باعث کشش رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا حدیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یعنی پہ در پہ سوال در سوال بے تکے سوالوں کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت بیان فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس وقت کہ اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے، اگر مجھ پہ وحی نازل ہو جاتی اسی کے اوپر تو پھر تم پہ واقعی ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا جو کہ تم پر گراں گزرتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوال کتنے قسموں کے ہوتے ہیں۔ سوال 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علمی سوالات۔ یہ سوالات علم حاصل کرنے اور حقیقت جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اکثر ذہین فہیم لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے شوقین لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 2 تنقیدی سوالات، اعتراض یا کسی بات کی جانچ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اکثر آپ کے مخالفین ایسے سوال کرتے ہیں۔ نمبر 3 وجودی سوالات، زندگی، موت اور مقصد حیات سے متعلق سوالات، جیسے عموماً فلاسفر کرتے ہیں۔ ماہر فلکیات امریکی سائنسدان کارل سیگن کہتا ہے سادہ، تھکا دینے والے اور بے ڈھنگے سوال ہو سکتے ہیں لیکن بے وقوفانہ سوال ناممکن ہے۔ یعنی کہ سادہ طریقے سے سادگی کے سوالات، تھکا دینے والے، بے ڈھنگے بھی سوال ہو سکتے ہیں لیکن بے وقوفانہ سوال ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بائبل سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب کہنا اور ماننا ہی چھوڑ دیں گے، بس کچھ وجوہات کی بنا پر اختلاف ہے جو رہے گا۔ ان میں سے نمبر 1 علمی سوالات، نمبر 3 وجودی سوالات تو بہترین چیزیں ہیں، لیکن نمبر 2 تنقیدی سوالات کسی حد تک جائز ہیں، لیکن پھر وہی بات کہوں گی سوال در سوال اور تنقید در تنقید نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ مکمل طور پر ڈس ایگری نہیں کر سکتے، کسی کی بھی مکمل طور پر آپ ڈینائی کسی کو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ مکمل طور پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مکمل طور پر اختلاف ہے تو پھر آپ کے دل میں تعصب ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل اختلاف کسی سے بھی نہیں ہو سکتا،
یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہ کیوں، یہ کیوں۔ جب تم خدا کی قدرت کے ہی منکر ہو تو سوال تمہارا بنتا ہی نہیں ہے۔ قدرت مان جاؤ گے تو سوال تمہارے ذہن میں ایسا آئے گا نہیں، اور اگر قدرت کے منکر ہو تو پھر سوال تمہارا ویسے ہی بے تکا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا سوال ہی نہیں بنتا۔ یا تو ہم کہیں کہ وہ فلاں چیز نہیں کر سکتا، یا پھر اس کی قدرت محدود ہے، پھر آپ سوال بھی کریں۔ یہ تو آپ کے بے تکے ڈھکوسلے ہیں۔ اب سوال کرنے کی حدیں بیان کرتے ہیں۔ سوال کی حدیں کیا ہیں؟ سوال شرعی یا اخلاقی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ سوال محض آزمائش یا مذاق کے لیے نہ ہو، جیسے کہ عموماً ملحدین کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے آداب کافی حد تک سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔